اعوذ ہم باللہ من کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج ہم جانیں گے نماز کے لیولز کے بارے میں. ہم سب نے یہ پڑھا تھا کہ نماز ادنا نماز اور اعلیٰ نماز میں ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن نماز کے ایسے کون سے لیولز ہیں جس کے تحت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نماز کون سے لیول کی نماز ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ معیز کو پتہ ہے اس بارے میں کہ نماز کے لیولز کون کون سے ہوتے ہیں؟ کبھی پڑھا ہے اس بارے میں؟ نو میم. چلیں پھر ٹھیک ہے، ہم آج پڑھتے ہیں اس بارے میں کہ لیولز آف صلاح، فرض سے سکون تک. انیشلی تو نماز ہم پہ فرض ہے، لیکن اس نماز کو ہمیں سکون تک کیسے لے کے جانا ہے یہ بات معنی رکھتی ہے کہ ہماری نماز ہمارے لیے سکون کیسے بنے. ہماری نماز ہمیں کیسے ہم اس لیول تک پہنچیں جب ہم نماز میں ہوں تو ہمیں دنیا کی کوئی بات یاد نہ آئے یا دنیا کا کوئی کام یاد نہ رہے، صرف یہ یاد رہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. آج دیکھتے ہیں نماز کے لیولز کے بارے میں. بیفور دی ہولی منتھ یعنی کہ رمضان سے پہلے ہم اپنی نماز کے لیول کو چیک کریں گے اور رمضان کو ایک اچھی تیاری کے ساتھ اور خود کو گروم کر کے ویلکم کریں گے. نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے، دوسرا پلر ہے، دوسرا رکن ہے. نماز روزانہ فرض عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان سیدھا راستہ ہے، کنیکشن، ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جیسے کہ سورۃ النساء میں ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نمازوں کے اوقات: فجر سورج نکلنے سے پہلے، ظہر دوپہر کے بعد، عصر دیر دوپہر میں، مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد اور عشاء رات کو. اس معاملے کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی بلندی اللہ کے راستے میں کوشش کرنا ہے. 7 لیولز آف صلاح، نماز کے 7 لیولز، فرض سے سکون تک. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا لیول کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی یا ہم میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہم کس لیول کی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ لیول کی ہیں یا ادنا لیول کی ہیں؟ کیونکہ 7 لیولز تو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے، لیکن اعلیٰ اور ادنا تو ہمیں معلوم ہے. تو کیا ہم ادنا لیول کی نماز پڑھتے ہیں یا اعلیٰ لیول کی؟ آپ کیا سوچتے ہو؟ کبھی سوچا نماز پڑھتے ہوئے میری نماز کس لیول کی ہے؟ کسی نے بھی سوچا؟ ہاں جی بچوں، نہیں صحیح. نو میم. کبھی نہیں سوچا معیز نماز پڑھنے جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اس نماز میں اور جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے؟ میم میں مسجد ہی نہیں جاتا. کبھی کبھی تو جاتے ہیں نا، کبھی تو جاتے ہوں گے، کبھی تو گئے ہوں گے. یس میم، کبھی کبھی جاتا ہوں، بہت. اور جب جاتے ہو یا نہیں جاتا ہوں بس اس میں اور گھر والی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ ہاں جی بس سمپل سی بات. صحیح. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خوف سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تو غفور اور رحیم ہے، پھر خوف کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا پھر ہم جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ لیکن اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے. ہاں جی معیز. میم خوف کا مطلب یعنی جہنم کا خوف. ہاں جی، جہنم کا. یا تو کیا ہم جہنم کے خوف کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں یا جنت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یا پھر شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں یا صرف اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نماز ہم پہ فرض ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں ہم نماز؟ صرف فرض ادا کرنے کے لیے کہ جسٹ بس پڑھو اور
بھائی ٹھیک ہے 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھ لی، ہاں بھائی میں نے تو فرض ادا کر لیا، یا ہم محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا ہم جنت کی طلب کے لیے پڑھتے ہیں، یا جہنم سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ بتائیں سہرین، بختاور، معیز، معاذ آپ بتائیں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی معاذ، کسی کو نہیں پتا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میم مجھے پتہ ہے، بتائیں۔ کیونکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ اچھا جی، مطلب فرض کی ہیں ہم اسی لیے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میم اصل اللہ بات، تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوتا ہے بختاور؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے میم اس وہ میں؟ تو ہمیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ فائدہ تو ہمارا ہے نا، مطلب ٹھیک ہے۔ نماز صرف فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھنا سیکھنا ہے ہم نے۔ زمین پر صرف سجدہ کر کے سر نہیں ٹکانا، ہم نے صرف ایک کام نہیں کرنا، ہم نے سجدے کو محبت سے ادا کرنا ہے۔ زمین پہ صرف سر ٹکانے کو نماز نہیں کہا جاتا۔ اللہ ہم سے کلام چاہتا ہے تو ہم اسی کو دوست بنائیں اور اسی سے مشورہ کریں، اسی کو اپنی کہانی سنائیں جیسے اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ دل بے چین ہے تو اللہ کے سامنے دل کا حال رکھ دیں، تو ہمیں نماز میں سکون محسوس ہوگا۔ اب یہ کیوں میٹر کرتی ہیں چیزیں، کیا معنی رکھتی ہیں؟ وائی دس میٹرز؟ ہر نماز برابر نہیں ہوتی۔ آپ اور آپ کے ساتھ والا بندہ شاید رکن تو سیم ادا کر رہے ہوں، ظاہر سی بات ہے، اب مسجد میں 2 لوگ ہیں، 2 لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اچھا جی عمر آپ انمیوٹ کریں، مجھے بتائیں مسجد میں جب 2 لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا دونوں سیم حرکتیں کرتے ہیں، سیم طریقے سے ان کی موومنٹس ہوتی ہیں، ساری سیم رکن ادا کرتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ میم نہیں۔ نہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا جماعت سے، ہاں ہاں جی جی، وہ تو یس ہاں، میم۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیم رکن ادا کر رہے ہیں ان دونوں کی نماز بالکل ایک جیسی ہوگی؟ نو میم، کیوں؟ وجہ؟ میم کسی اعلیٰ درجے کی میم ہوگی اور کسی کی نیچے۔ ہاں جی، تو اس کا وہ ڈپینڈ کس پہ کرتی ہے؟ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، ہماری اللہ سے محبت کیسی ہے، ہماری دھیان کیسا ہے، کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے نمازوں کا الگ الگ ہونا؟ نیت۔ میم نیت۔ صحیح بات ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں نماز۔ ایک بندہ ہے جو مسجد آیا ہے اماں کا ڈنڈا کھا کے، اور ایک بندہ ہے جو کھڑا ہو کے آیا ہے خود سے کہ میں اللہ کے لیے میں مسجد جا رہا ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ ان دونوں کی نمازوں میں فرق ہوگا نا جی عمر؟ میم مسجد میں جو جتنے بھی وہ بچے آتے ہیں نا، 3 مطلب کہ 3 وجہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو نا اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے مسجد، دوسرا جو مار کھا کر آیا ہوتا ہے کہ نا جاؤ مسجد جاؤ، تیسرا شو آف کرنے کے لیے کہ نا دوسروں کو دکھاتا ہے کہ میں بڑا نمازی۔ ہاں اچھا، وہ والے بچے بھی ہوتے ہیں جو پیپر کے دنوں میں بڑا مسجد جاتے ہیں تاکہ پڑھنا نہ پڑے، ایسے بچے ہوتے ہیں؟ میں نے کبھی دیکھے تو نہیں ایسے، کیونکہ پڑھتا کون ہے اتنا۔ صحیح۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی 2 بندے اگر سائڈ بائی سائڈ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے بھی پڑھ رہے ہیں یا ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں یا الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو دونوں کی نمازوں کی کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے، تو جس کی جیسی نیت اس کا ویسا اجر۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیولز کیا ہیں۔ یہ سمجھنے سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اپنی نماز کو بہتر بنائیں، کہ ہر بار ایک قدم اللہ کے قریب بڑھائیں۔ تو لیول 1 ہے غفلت، غافل نماز۔ کیا ہوتی ہے غافل نماز؟ سورہ معاون میں ہم نے پڑھا تھا نا، غفلت والی نماز۔ تو وہ نماز جس میں نہ انسان کو وضو کی پرواہ ہو، نہ توجہ ہو، نہ دل کی حاضری ہو، یعنی کہ وہ ڈنڈا کھا کر آیا ہے اور بس اس نے سر ٹکایا، رکوع کیا، سجدہ کیا اور یوں گیا اور یوں مسجد سے باہر۔
یا گھر میں ہم لڑکیاں بھی ایسے نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی ٹی وی شو چل رہا ہے، پہلے میں نماز ختم کر لوں، تو ہم نے یوں سیکنڈوں والی نماز پڑھی اور ہم ٹی وی شو کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. تو یہ ہوتی ہے غافل نماز. اس میں نہ وضو پراپر ہوتا ہے، نہ ہماری نیت پراپر ہوتی ہے، نہ ہماری توجہ ہوتی ہے، اور نہ ہمارا دل اور دماغ حاضر ہوتا ہے. یہ لوگ نماز صرف عادت یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے ادا کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ڈنڈے والی نماز. اب جب ہم یہ لیولز پڑھنے لگیں گے نا، تو آپ سب کا کام یہ ہے کہ آپ سب نے یہ سنتے ہوئے سوچنا ہے کہ ہم کون سے لیول کی نماز پڑھ رہے ہیں، میں کون سے لیول کی نماز پڑھ رہی ہوں، میری نماز کون سے لیول کی ہے، اور اب اسے مجھے اپ گریڈ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو لیول 1 کی نماز ہے، غفلت والی نماز، اس قسم کی نماز نہ گناہ سے بچاتی ہے، نہ کوئی اجر دیتی ہے، بلکہ غفلت کی وجہ سے گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی بیٹری ڈاؤن رہتی ہے، ان کے نامۂ اعمال میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوتا، اور وہ تھکاتے ہیں صرف خود کو. ٹھیک ہے. اب اگلا لیول، جلد بازی، جلدی والی نماز. کہیں جانا ہے، کچھ دیکھنا ہے، دوست دروازے پہ کھڑا ہے، ارے مسجد سے جلدی گھر جا کے مجھے سموسے کھانے ہیں. کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. یہ وقت پر نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن حرکتیں یعنی کہ ان کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ مشینی ہوتی ہیں، روبوٹ کی طرح. کیونکہ وہ نماز بھی تو ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے نا، کوئی ویریشن ہی نہیں ہے. اب قل اللہ احد، سب رکعتوں میں قل اللہ احد ہی پڑھی جا رہی ہے، جو رکوع اور سجود کی تسبیح ہیں وہ بھی سیم ہے. تو اب وہ زبان پہ اس حد تک جاری ہو چکی ہیں کہ انہیں رک کے سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح، اس میں وہ غلط بھی پڑھ دیتے ہیں. تو یہ مشینی نماز، جلد بازی کی نماز. وقت پہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بہت تیزی کے ساتھ، دماغ ادھر ادھر بھٹکا رہتا ہے، اللہ سے کوئی گہرا ربط محسوس نہیں ہوتا. فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر نماز میں روح نہیں آتی، یہ جسٹ ایک کھانا پوری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں تھکن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب ہم جب موبائل کو ری سٹارٹ کرتے ہیں تو اس موبائل کو ری سٹارٹ ہونے کے بعد ہمیں ایپس کھولنے میں بھی وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جب موبائل ری میم سٹارٹ لگتا ہوتا ہے لگتا ہے میم نا. لگتا ہے لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جی، اب گھر میں لائٹ چلی گئی، لائٹ آنے کے بعد وائی فائی آن ہوتا ہے تو اس کو موبائل سے کنیکٹ ہونے میں وقت لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ میم لگتا ہے. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اتنی جلدی ہم نماز پڑھیں گے اور ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بلٹ ہو جائے گا؟ ہم تو کنیکشن بلٹ کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا. تو یہ جلدی والی نماز ہمارا کنیکشن کیسے بلٹ کرے گی اللہ تعالیٰ سے؟ اور جب کنیکشن بلٹ نہیں ہوگا تو دوسری ایپس چلیں گی کیسے؟ سکون کیسے ملے گا؟ ایپس کیسے چلیں گے؟ ہماری باڈی کی دوسری ایپس جو ہوگی وہ کیسے چلیں گی؟ ہے نا. تو یہ سوچئے گا کہ جب ایک سائنٹیفک چیز سیکنڈز میں نہیں کنیکٹ ہو سکتی ہے تو آپ کی یہ جلدی کی نماز، جلدی کے سجدے، جلدی کے رکوع، آدھے آدھے قیام اور آدھے آدھے جلسے جو ہیں یہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بھی انکلوڈ ہوں اس میں. ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم سب نے اپنے لیولز کو دیکھنا ہے. پھر ایک تیسرا لیول، کوشش کا لیول. ایک کوشش مسلسل، اور اس لیول پہ ہم میں سے ہر کوئی اس سے گزرتا ہے. جب خیالات بھٹک جاتے ہیں لیکن بار بار اپنی توجہ کو ہم واپس لے آتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. ہم یہ سوچ کے واپس لاتے ہیں میں نماز پڑھی ہوں ابھی مجھے وہ نہیں سوچنا، میں نماز پڑھی ہوں ابھی مجھے یہ نہیں سوچنا، ہے نا. تو ان کی جنگ دماغ اور دل کے درمیان ہوتی ہے. یہ ہار نہیں مانتے، اللہ ان کی کوشش دیکھتا ہے اور انہیں ان لوگوں سے زیادہ اجر دیتا ہے جو بھٹک کر چھوڑ دیتے ہیں. بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ انیشیل لیول پہ وہ غافل لوگ تھے کہ جن کو اپنی نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کی نیتیں ہی خالص نہیں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی نماز کی پرواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. اگر ہم اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی ہمارا اجر ضائع نہیں کریں گے. اسی لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم تھک کر
چھوڑ دیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. لہٰذا اگر ہم تھک بھی گئے، گر بھی گئے، تو ہم نے اٹھنا ہے اور دوبارہ کوشش کرنی ہے، اور روز روز ہر نماز میں اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنی ہے. آتا ہے چوتھا لیول. ابھی تک 3 لیولز جو ہم نے پڑھے اس میں سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ ایسا لگا کہ یہ لیولز کبھی نہ کبھی ہمارے اوپر گزرتے ہیں، کبھی کسی کی عشاء کی نماز میں ہم بڑے غافل ہو جاتے ہیں، کبھی یہ کوشش والا جو لیول ہے ہم بہت کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نماز آج بہت اچھی ہو جائے. خود سے فیل کر پا رہے ہیں، ریلیٹ کر پا رہے ہیں اپنے آپ پہ؟ آگے چلیں. صحیح. حاضر دماغ اور دل کے ساتھ، یعنی کہ دل اور دماغ کے بیلنس کے ساتھ، پریزنس کے ساتھ. دل اور دماغ دونوں نماز میں ہی حاضر ہیں. یعنی یہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ دماغ کا بلب جل رہا ہے. تو اس لیول پر دل اور جسم دونوں نماز میں ہوتے ہیں. یعنی کہ صرف جسم نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، دل بھی نماز میں مشغول ہوتا ہے. بندہ جانتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، ہر قیام، رکوع اور سجدہ محسوس ہوتا ہے. نماز صرف میکینیکل نہیں ہوتی بلکہ ہوش اور توجہ کے ساتھ ہوتی ہے. ایسی صلاح صرف نماز تک محدود نہیں رہتی، یہ پورا دن اثر دکھاتی ہے. انسان کا بولنا، سوچنا اور رہنا سہنا بھی بہتر ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایسی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہ ہم اپنی نماز کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، کہ ہماری نماز میکینیکل نماز نہ ہو، روبوٹک نماز نہ ہو، سملر نماز نہ ہو. کوئی طریقہ ہے اس چیز کا کہ ہمیں پتا ہو نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمیں اس کے میننگز پتا ہوں تو ہماری نماز کی کوالٹی میں فرق پڑتا ہے؟ یس میم. نو میم اگر ہمیں میننگز پتا اور ہم ان میننگ تو صرف یہ نہیں کافی، اگر ہمیں میننگز پتا ہو اور ہم انہیں ساتھ میں ان جو ورڈ پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ دماغ میں سوچیں تو پھر وہ فرق پڑتا ہے. ہاں جی، تبھی تو نماز بھی بہتر ہوتی ہے نا، تبھی تو دل اور دماغ حاضر ہوگا. جی عمر. میم جو بھی چیز ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہمیں نا ان کے نا میننگس کا مطلب نا ہمیں نا ان کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں اور ایسے ہی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ برا لگے گا. اس لیے نا ہر چیز نماز میں جو بھی ہم چیز پڑھتے ہیں نا اس کا میننگ ہمیں نا پتہ ہونا چاہیے. اچھا صحیح، یہ صحیح کہا عمر نے کہ ٹھیک بات ہے. دل اور دماغ حاضر تبھی ہوگا نا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا پڑھ رہے ہو. اچھا آپ کو مما نے کسی دکان پہ بھیجا، آپ دکان پہ گئے، دکان والے انکل نے پوچھا کیا چاہیے، آپ کیا بولیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تو کیا ہوگا؟ آپ کا کام ہو جائے گا؟ پتا نہیں، آپ کو جو سمجھ آئے وہ دے دیں. ایسا گھر آ کے کیا ہوگا پھر؟ میں مار اب سوچیں، ہم اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. مطلب ہم میٹنگ میں جا رہے ہیں، ایک بڑے آدمی کے ساتھ جب میٹنگ میں جاتے ہیں نا تو لوگ پریزنٹیشنز تیار کر کے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یا اسکول میں بھی کبھی آپ لوگوں کا کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ لوگ پریزنٹیشن تیار کر کے جاتے ہیں. آپ وہاں جا کے یہ تو نہیں کہتے نا مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہنا ہے. تو ہم تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہماری پریزنٹیشن ریڈی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہونا چاہیے اس پریزنٹیشن میں کیا لکھا ہوا ہے. یا ایسا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، آج مجھے عمر نے پریزنٹیشن بنا دی اور معیز نے پریزنٹ کر دی. معیز نے اس سے پہلے پریزنٹیشن کھول کے بھی نہیں دیکھی تھی، آج کے دن معیز نے پریزنٹ کی، تو کیا معیز اس پریزنٹیشن کو اچھے سے پریزنٹ کر پائیں گے؟ نو. ٹھیک ہے. ہاں جی، یعنی کہ ہم جو پریزنٹ کر رہے ہیں اس کا ہمیں خود پتا ہونا چاہیے. اگر ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے قل شریف پڑھنا ہے، آپ نے یہ والی سورہ پڑھنی ہے، رکوع کی یہ تسبیح، سجدے کی یہ تسبیح، تو ہمیں صرف پڑھ نہیں لینا، کیونکہ وہ تو انہوں نے بتایا اور ہم نے عمل کیا. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ان تسبیحات کے بارے میں. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو اچھے سے بلٹ اپ کر سکوں اور مینٹین کر سکوں.
ہے نا. دل اور دماغ کب حاضر ہوتے ہیں؟ دل اور دماغ کے ساتھ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اٹ مینس کہ آپ کی اٹینشن اسی جگہ پہ مرکوز ہونی چاہیے اور کہیں پہ بھی نہیں بکھرنی چاہیے, ہے نا. اب چلتے ہیں اگلے لیول پہ, روح کی تسکین. اس لیول پر نماز احسان کے قریب ہوتی ہے, جیسے نمازی اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہو. تکبیر کے وقت اللہ کی عظمت محسوس ہوتی ہے, سجدے میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہاں نماز صرف ادا نہیں ہوتی بلکہ نماز انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خوبصورت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. نو اچھا میم 5th لیول کی نہیں 7th. ہاں جی 7th لیول کی. اچھا جی اب یہ بتائیں نماز میں اللہ اکبر جو ہے اس کا کیا رول ہے, کیا ویلیو ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے بار بار اللہ اکبر کا ہمیں بتایا ہے, کیا وہ رول پلے کرتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ نا ہماری نماز پر ہی توجہ ہو. ہاں جی کیونکہ ہماری نماز پہ توجہ, ہمارے چھوٹو کمانڈر نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہماری نماز پہ ہی توجہ مرکوز رہے اور ہمیں یہ یاد رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب بھی ہمارا دھیان, جی عمر, جب بھی ہمارا دھیان بھٹکنے لگے تو ہمیں اللہ اکبر بولتے ہیں تو ہمیں یاد آنا چاہیے اللہ سب سے بڑا ہے, میرے اس مسئلے سے بڑا ہے, میری اس مصروفیت سے بڑا ہے. ارے بھائی یہ بھی جو کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اس سے بڑا, ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. میں نماز میں ہوں, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو مجھے اچھے سے پریزنٹ کرنا ہے نا. اللہ اکبر اسی کا انڈیکیشن ہے نا. پھر رب سے ربط کا لیول, یعنی کہ وہ لیول جب آپ کو اللہ سے کنیکشن فیل ہونے لگتا ہے. اس لیول پہ نماز پڑھتے وقت دنیا سے توجہ بالکل کٹ جاتی ہے. آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ گھر سے سموسے کی خوشبو آ رہی ہے یا کوئی آواز دے رہا ہے یا آپ کی چیز کوئی لے کے جا رہا ہے, آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. آپ کی توجہ صرف اور صرف نماز پہ ہوتی ہے. آس پاس کا ہوش نہیں رہتا, نہ یہ پرواہ ہوتی ہے کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے. اس وقت بس ایک ہی احساس ہوتا ہے, میں اور میرا اللہ. ایسی نماز کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے, ذہن زیادہ جاگا ہوا محسوس ہوتا ہے اور زندگی زیادہ زندہ لگتی ہے. یعنی کہ آپ کی بیٹری فل, نیئر ٹو فل 90 ڈگری پہ چلی جاتی ہے, 90% پہ چلی جاتی ہے نا. بیٹری 90% فل ہو جاتی ہے. اور 7th لیول لائک رب سے, 100% نہیں ہوتا. 7 لیول پہ 100% نہیں ہونا چاہیے موئز. ابھی تو ہم نے 6th لیول پڑھا نا, تو پھر 90% ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ چلیں اگلے لیول پہ چلتے ہیں, رب سے ملاقات, یعنی کہ ایک امیجنری میٹنگ. یہ مقام اولیاء اللہ کا ہوتا ہے, اللہ کے خاص بندوں کا. یہاں اپنا نفس, اپنی انا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. بندہ اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے جس سانچے میں اللہ تعالی بندے کو پسند کرتا ہے. نماز میں اپنا ہوش بھی باقی نہیں رہتا, صرف اللہ کی عظمت اور جلال کا احساس ہوتا ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں, میں کس سے ملاقات کر رہا ہوں. انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے, اپنی ذات کا خیال نہیں رہتا, بس اس ذات کی حاضری ہوتی ہے کہ جس کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے. یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس مقام تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں, لیکن ہر کوئی اس کی تمنا اور اس کی طرف سفر کر سکتا ہے. بے شک اس مقام تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں, لیکن کوشش ہر کوئی کر سکتا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. آپ کی کلاس میں کون جواب دے گا؟ کوئی بھی ایک مجھے انمیوٹ کر کے جواب دے. ہوا یہ کہ آپ کی کلاس میں ٹیچرز آتی ہیں روز, ایک دن کوئی ایک اسپیشل پیریڈ آپ کا پرنسپل نے لے لیا, اس وقت آپ کیا کوشش کریں گے؟ آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ کون ہے, یا آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے پرنسپل کو انسپائر کیا جائے؟ کیا کریں گے آپ اس وقت؟ میم میں تو سوچوں گی کہ پرنسپل جلدی چلے جائیں. اچھا جی, پرنسپل جلدی چلے جائیں, ڈر کی وجہ سے سوچیں گی نا. لیکن اب آپ بہت اچھی بچی ہیں, تو اس وقت آپ کو پرنسپل دکھ رہے ہوں گے یا آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا او ہو میرے ناخن, او ہو مجھے تو بہت بھوک لگی ہے؟ کیا خیالات ہوں گے بختاور اس وقت؟ بھوک, پیاس, کام, کچھ بھی سوچ میں آ رہا ہوگا یا صرف پرنسپل دکھ رہی ہوں؟ میم میں صرف اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی پہلے پرنسپل کے سامنے اچھا بننے کے لیے. ہاں جی, پرنسپل کو اچھی لگیں اس لیے نا. جی عمر؟ ہیم اسٹریٹ بیٹھ کر. تاکہ پرنسپل کو برا نہ لگے اسی لیے نا.
تو بس یہی ہوتا ہے نا کہ پرنسپل کو برا نہ لگے تو تمام کام آپ لوگ وہ کریں گے کہ پرنسپل غصہ نہ ہو جائیں، پرنسپل آپ کو ڈانٹ نہ دیں. تو یہاں اس لیول پہ بھی ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ میری کوئی عادت، میری کوئی حرکت اللہ پاک کو بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو آپ کے ذہن میں صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوں. تو آپ کا پورا فوکس صرف اور صرف نماز کی طرف ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ نے کیا پہنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. ہر نماز کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں میں ابھی کس لیول پہ ہوں، اور اگلی نماز سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا میں ایک قدم اور اوپر جا سکتا ہوں. جلد بازی سے خشوع تک کا سفر اللہ ہماری کوشش دیکھتا ہے. گر جائیں گے تو رکنا نہیں ہے. اگر ایک نماز اچھی نہیں پڑھی، بخار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا کچھ اور دل نہیں کر رہا تھا، لیکن نماز تو پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے کہ دل نہ کر رہا ہو، طبیعت اچھی نہ ہو، تو نماز ہماری اچھے سے نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ نماز بھی دیکھتا ہے نا کہ جو بندے نے بیماری میں بھی پڑھی. تو اللہ ہماری کوشش دیکھتا ہے. گر جائیں تو رکنا نہیں ہے. اگر ایک نماز اچھی نہیں پڑھی تو اگلی نماز چھوڑنی نہیں ہے. اگر آج فجر میں آنکھ نہیں کھلی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پورا دن نماز نہ پڑھوں. ہمیں پھر سے اٹھ کے آگے بڑھنا ہے. اور ایک بڑے مزے کی حدیث تھی، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ ایک صحابی جو تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی صحت کے دنوں میں جو کام کرتا ہے نا، لائک اب میں آج صحت مند ہوں، میں نے اپنے صحت کے دنوں میں اذکار پڑھے، تسبیحات کری، ہر چیز بہت اچھے سے مینج کری، اور پھر میں بیمار ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ میں جو صحت کے ٹائم میں جو اپنی روٹین فالو کر رہی تھی، میں اگر فرض کر لیں میں 22 ڈیز تک ایک روٹین فالو کر رہی ہوں، میں اذکار بھی پڑھ رہی ہوں، میں تسبیحات پڑھ رہی ہوں، نمازیں اچھے سے پڑھ رہی ہوں، ہر چیز کر رہی ہوں، اور اگر میں 2 ڈیز کے لیے بیمار ہو گئی نا، تو اللہ تعالیٰ ان 2 دنوں میں بھی مجھے ان دنوں جیسا ہی اجر دیں گے. وہ میرا اجر مائنس نہیں کریں گے کہ میں تو بیمار ہو گئی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر مائنس نہیں کریں گے. وہ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی مجھ کچھ پوچھ رہے ہو بچہ؟ میں بول رہا تھا کہ اس پہ نا پھر جب وہ ہم لوگ صحت مند ہو کے جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ہمیں باقی صحت مند دنوں میں ملتا تھا. ہاں جی، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صحت مند دنوں میں ملتا تھا. اسی لیے جب ہم صحت مند ہوں تو ہمیں اچھی اچھی عبادتیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم بیمار ہوں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں تب بھی اجر دے رہے ہیں، بنا کچھ کیے بھی دے رہے ہیں. ہاں جی. مگر جب نیت نہیں اچھی کی تب تو مائنس ہوں گی نیکیاں. ہاں، تو ہر چیز تو نیت پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے نا. اگر میں کسی غریب کی مدد کر رہی ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کریں تو پھر مجھے اجر نہیں ملے گا. لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں جگہ چاہیے، تو پھر وہ نیت تو بڑی کام کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے جتنا اجر دیں ان کی مرضی. ہمارے یہاں ہمارے مذہب کے اسلام میں ہر چیز نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسی نیت ویسا اجر، ہے نا. اب سیلف نماز اور ریفلیکشن چیک. ہر نماز کے بعد آپ نے خود سے کیا پوچھنا ہے، یہ چیزیں. اب جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، چاہیں تو اپنے پاس نوٹ کر لیں، چاہیں تو اسکرین شاٹ لے کے گروپ پہ شیئر کر لیں. ٹھیک ہے؟ سیلف نماز چیک. ہر نماز کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں دل کہاں تھا. پورا دل اللہ کے پاس تھا یا تھوڑا بھٹک گیا تھا، یا کہیں زیادہ تو نہیں بھٹک گیا. سکون ملا؟ پھر دوسرا کوشچن، نہیں ہاں بہت سکون ملا. یعنی کہ پہلا کوشچن آپ کا تھا کہ دل کہاں تھا، دوسرا کوشچن آپ کا ہے سکون ملا. تو ہاں تھوڑا سکون ملا، تھوڑا سکون ملا، بالکل نہیں ملا، یا بہت سکون ملا. یا تو بہت ملے گا، یا تھوڑا ملے گا، یا نہیں ملے گا. 2 کوشچنز ہوئے، دل کہاں تھا اور سکون ملا. اور تیسرا سوچ اور فیل کیسا تھا. ہر قیام، رکوع اور سجدہ محسوس ہوا؟ کبھی محسوس ہوا، کبھی بھٹک گیا، بالکل محسوس نہیں ہوا. نماز میں کس کس سورہ کا انتخاب کیا. یہ 4تھ کوشچن ہے کہ کیا میں ایک ہی جیسی نمازیں تو نہیں پڑھ رہی، الگ الگ سورہ پڑھی، یا ہر نماز میں نئی سورہ پڑھی، کبھی کبھی الگ. جب دیکھیں اگر آپ مجھے 10 سورہ یاد ہیں، صحیح ہے، اور میں نے 10 رکعتیں پڑھی ہیں اور مجھے 10 صورتیں یاد ہیں، تو میں ہر رکعت میں ایک ایک سورہ الگ الگ دے سکتی ہوں نا، ورائٹی دے سکتی ہوں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ یاد بھی کر رہے ہیں پری رمضان چیلنج میں، پھر کتنی ساری صورتیں ہو جائیں گی.
تو جتنی رکعتیں اتنی میں تو صورتیں. 18 کر رہی ہوں. دیکھا پھر، تو اتنی ساری صورتیں ہو جائیں گی. اگر آپ کے پاس ڈبل ہو گئی ہیں تو آپ اپنی نماز میں ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فجر اور ظہر میں لمبی تلاوت کیا کرتے تھے نا. تو اگر آپ کے پاس زیادہ صورتیں ہو جائیں تو آپ ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھیں. آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ریپیٹ کرنا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو صورتیں آتی ہیں تو آپ ورائٹی کیوں نہ دو؟ کیوں یاد کی ہیں؟ صورتیں یاد اسی لیے کی ہیں نا کہ نماز میں ایڈ کی جا سکیں. تو چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ نماز میں کس کس سورہ کا انتخاب کیا، کون کون سی سورہ چوز کی؟ الگ الگ سورہ پڑھی، کبھی الگ پڑھی کبھی وہی پڑھی، یا ہمیشہ ایک ہی سورت پڑھی؟ پھر 5واں سوال، نماز ہمیشہ ایک جیسی تھی یا تھوڑی الگ تھی؟ لائک اگر میں نے ابھی رکوع میں سبوح قدوس، رکوع کی تسبیح کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھی ہے 3 مرتبہ، تو میں اثر میں پھر سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ پڑھا، یا میں نے بس صرف سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ہی پڑھا؟ کیا میرے سجدے میں ورائٹی تھی؟ سجدے میں تو میں بہت ساری دعائیں مانگ سکتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی عافیت عطا فرما. میں تو بہت ساری دعائیں مانگ سکتا ہوں، تو پھر میں صرف 3 مرتبہ کیوں پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ؟ کیا میں نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تعداد بڑھائی؟ بہت سارے سوال ہیں. معیز میں آپ کا کوئسچن لیتی ہوں، یہ لاسٹ والا کوئسچن دیکھ کے. نماز ہمیشہ ایک جیسی تھی یا تھوڑی الگ تھی؟ ہر نماز تھوڑی الگ محسوس ہوئی یا زیادہ تر سیم ٹائپ کی نماز تھی؟ کیا میں نے اپنے لیے خاص دعائیں یا اپنی جو وشز تھیں وہ ایڈ کی سجدے کی دعاؤں میں؟ ہاں، میں نے کچھ خاص دعائیں کہیں، نہیں صرف نارمل نماز پڑھی. کیا میں اگلے وقت بہتر ہو سکتا ہوں؟ یہ سوالات ہر نماز کے بعد خود سے کریں. جب یہ سوالات ہم خود سے کریں گے تو ہماری نمازوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ہاں جی معیز. میم وہ تراویحوں میں تو 20 رکعتیں آتی ہیں اور میں نے تو صرف 18 ہی یاد کر رہا ہوں میں تو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں نا معیز. اگر آپ نے 18 یاد کی ہیں تو آپ ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم بہت جلدی جو آپ لوگوں کی یہ والی صورتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی نا، تو ہم سورہ حشر کی آخری 3 آیات یاد کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت آیت ہیں، ان میں اسماء الحسنی ہے نا. تو انشاءاللہ ان صورتوں، جب صورتیں پوری ہو جائیں گی نا آپ لوگوں کی، تو آپ لوگ سحرین آپی کو ڈن کا میسج کریں گے، ساری صورتیں ان کو سنائیں گے، اور اس کے بعد ہم سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں یاد کریں گے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت آیت ہیں. جب ہم ان کو یاد کریں گے تو ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا ہے، کیا ان کی فضیلت ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے 18 صورتیں یاد کی ہیں اور آپ کو تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنی ہے تو آپ اپنی صورتوں کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر بہت چھوٹی صورت ہے، آپ کی مزید تلاوت کرنے کا دل کر رہا ہے، تو آپ دوسری سورہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لائک آپ نے قل هو اللہ احد کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی پڑھ لی ایک ہی رکعت میں، ٹھیک ہے. اب صلاح کے اثرات کیا ہیں؟ افیکٹس آف صلاح، نماز کے اثرات. جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے. وقت کی پابندی سکھاتی ہے نماز ہمیں، اور دن کے تمام کام نماز کے گرد منظم رہتے ہیں. یعنی کہ نماز ہمیں پنچوئل بھی بناتی ہے، پنچوئلٹی کے ساتھ ہمیں روٹین پہ چلنا سکھاتی ہے. میں غلط کہہ رہی ہوں یا صحیح کہہ رہی ہوں؟ نماز روٹین پہ چلنا سکھاتی ہے یا نہیں؟ اور اگر سکھاتی ہے تو کیسے سکھاتی ہے؟ کیسے نماز کے ذریعے ہم روٹین بنا سکتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو یہ فارمولا پتہ ہے نماز ہمیں روٹین پہ چلنا کیسے سکھاتی ہے؟ اچھا جی، دیکھیں 5 وقت کی نماز فرض ہے ہم پہ، صحیح ہے، اور 5 وقت ہمیں بتا دیے گئے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ فجر کو ظہر میں پڑھ سکتے ہیں. نہیں بھائی، فجر اب صحیح ہے میں 10 بجے اٹھا تو اب میں روز 10 بجے ہی فجر پڑھا کروں گا، یا میں ظہر، ارے یار ابھی میرا دل نہیں کر رہا، میں شام میں 7 بجے ظہر پڑھ لوں گا. تو ہماری نمازوں کے وقت جو ہیں وہ مقرر ہیں، اور انہی مقررہ وقتوں کے درمیان میں ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بجے تک اپنے اس کام کو ختم کرنا ہے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں. میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے تاکہ مجھے فجر کی نماز ملے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، اور اپنے تمام کاموں کو اس وقت تک ختم کرنا ہے کہ مجھے ظہر کی نماز مل جائے. پھر رات میں مجھے جلدی سونا ہے تاکہ میری فجر میں آنکھ کھل جائے. اسی طرح عصر، مغرب، عشاء سب ہمیں روٹین سے چلنا سکھاتی ہیں. اگر ہم روٹین سے نہیں چلتے اور اپنے کاموں کو آرگنائز نہیں کرتے تو پھر ہم نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے.
اب ذکر الہی پہ توجہ سے ذہنی واضح پن آتا ہے اور بے چینی کم ہوتی ہے. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے، خدشات دور ہو جاتے ہیں، وسوسے دور ہو جاتے ہیں. جی معیز. میم میں نے ایک وہ تھے قاری صاحب، ان کا لیکچر سنا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ فجر کے بعد نا وہ نا اللہ تعالیٰ نا پوچھتے ہیں اپنے بندوں سے کون ہے جو مجھ سے مانگے گا. تو نا فجر کے بعد جو سوتے ہیں ان کا نہیں بتایا تھا. مما صحیح کہہ رہی ہیں، تہجد کے ٹائم پہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا. ٹھیک ہے. کہا تھا کہ فجر کے بعد جو سوتے ہیں انہیں نا جو نہیں سوتے ہیں نا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، انہیں اللہ تعالیٰ نا رزق تقسیم کرتے ہیں پورے دن کا. اچھا جی، پتہ ہے فجر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں فجر اور عصر میں. ٹھیک ہے، فجر اور عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. ایسے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب جانتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے لیکن میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے. لیکن وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب تمہاری ڈیوٹی چینج ہوئی اور تم یہاں پہ آئے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ذکر کر رہا تھا. تو پھر یعنی کہ جب فرشتے جاتے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ہماری یہ رپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے صبح کے وقت میں بہت برکت ہے. جو صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اور جو پورا دن نکالنے کے بعد اٹھتے ہیں 10 بجے 12 بجے 2 بجے جو جتنی دیر سے اٹھتا ہے اس کے وقت میں اتنی برکت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو گارنٹیڈ ہے کہ صبح اٹھنے والوں کے وقت میں، صحت میں، رزق میں برکتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جو معیز بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو وہ تہجد کی فضیلت ہے. تہجد یہ تو 5 نمازیں ہم پہ فرض ہے نا، لیکن تہجد وہ نماز ہے جو سب سے پہلے ان 5 نمازوں سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کی گئی تھی. جب یہ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی نا تب تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کی گئی تھی، اور کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں تو یہ تہجد کی فرضیت ہٹا دی گئی. اب تہجد جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کرنے کا، 1 to 1 بات کرنے کا، 1 to 1 دعائیں مانگنے کا، وہ تہجد پڑھے. تہجد کے وقت میں بہت سکون ہے. یاد رکھیے گا سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی تھی وہ تہجد کی تھی. جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے نا، سورہ مزمل جب ہم تفسیر اس کا تدبر کریں گے نا سورہ مزمل کا، تو سورہ مزمل میں آپ کو ڈیپلی بتایا جائے گا کہ آپ تہجد میں اتنی دیر کے لیے بھی کھڑے رہ سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو. پھر صبح کا قرآن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح کا قرآن پڑھو. آپ صبح جب قرآن پڑھیں گے آپ کو کوئی آیت نہیں سمجھ آ رہی اور اگر آپ صبح پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. جی معیز. میم وہ میں نے سورہ مزمل پڑھی تھی تو اس میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اللہ بے شک جانتا ہے تم لوگ چاشت کے وقت مصروف ہوتا ہے، کوئی کام کاج کرتا ہے، کوئی جہاد لڑتا ہے، مگر تہجد کے وقت ہر کوئی فارغ ہوتا ہے. تو اس میں تمہیں جتنی صورتیں آتی ہیں اتنی پڑھو. اگر ایک پارہ آتا ہے تو ایک پارہ پڑھنا چاہیے، ایک صورت آتی ہے تو 10 آتی ہیں تو 10، یہ لکھا ہوا ہے. اچھا جی. اب اچھا پتہ ہے معیز جب بھی ہم قرآن کی اور یہ بات کرتے ہیں نا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم قرآن کی بات کریں یا ہم حدیث کی بات کریں تو ہم نے یہ بولنا ہے کہ میرے یہ سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے یہ ہم نہیں بول سکتے. تو میں نے یہ سمجھا، ہم نے یہ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ابھی بولا نا تو آپ بھی یہ بولیں گے کہ میں نے یہ سمجھا اس سے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی تو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ یہی لکھا ہوا ہے جو میں نے سمجھا. اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صبح صبح کام پہ جانا پڑتا ہے، دوسری مصروفیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تہجد فرض نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بولا کہ تم 2 گھنٹے جاگ کے ہی تہجد پڑھو گے تو قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو تو 2 پڑھو، 4 پڑھ سکتے ہو 4 پڑھو، 8 پڑھ سکتے ہو 8 پڑھو، تم جتنی پڑھ سکتے ہو
جتنی لمبی پڑھ سکتے ہو، جتنی چھوٹی پڑھ سکتے ہو، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے تم اتنی پڑھو. اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو گناہ نہیں ہے تہجد چھوڑنا، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کا لیول الگ ہوتا ہے، وہ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اچھے سے تہجد پڑھتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کے لیے. 7 درجے کے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ 7 درجے کے لوگ نہیں ہوتے، وہ تو نمازوں کے درجے ہیں نا. یہ وہ لوگ الگ ہوتے ہیں جو آپ خود سوچو نا، جو اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے لیے جگے. تو اللہ تعالیٰ تو تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے، سب دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. تو وہ وقت کی جو وائبز ہے نا، اس وقت کی وائبز ہی ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تو نماز کے لیولز ہیں، یہ تو ہر کوئی گین کر سکتا ہے، لیکن کوشش. اب جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ گرم گرم بلینکٹ سے نکل کے ہم جا کے وضو کر کے تہجد پڑھیں اور پھر فجر پڑھیں، تو ان کو کتنی خود پہ محنت کرنی پڑتی ہوگی، اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ڈبل اجر نہیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں ان کو اجر دیں. تبھی تو کہہ رہے ہیں نا مانگ لو جس نے مجھ سے مانگنا ہے. تو وقت بہت پازیٹیو وائبز والا وقت ہوتا ہے. آپ جب کبھی فجر میں بھی اٹھو گے نا، تو فجر کے بعد بھی آپ کو آپ باہر دیکھو گے یا اس وقت سے آپ کو بہت پازیٹیو وائبز آئیں گی، ایک انرجی ملے گی، آپ کو ڈفرینٹ انرجی ملے گی. وہ انرجی آپ کو پورے دن میں اور کسی وقت سے نہیں ملے گی. صبح میم بہت مزے کا ہوتا ہے وقت، وہ بہت اچھا سینری نظر آتا ہے باہر سے. کتنا مزہ آتا ہے نا، کتنا اچھا لگتا ہے. وہ وقت کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا پرسکون ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہمارے اندر تک سکون اتر گیا. ایسا ہی ہوتا ہے معیز؟ یس میم. اس وقت کی ایک خاصیت ہے. اور وہ کوئی پولوشن نہیں ہوتا زیادہ تر صبح کو. میم صبح کو ایسا لگتا ہے کہ نا ہم لوگ کہیں ایک پارک میں جھولے لے رہے ہیں، اتنا زیادہ مزہ آتا ہے. باغ میں جھولے لے رہے ہیں، او ہو، واقعی ایسے ہی مزہ آتا ہے کہ ہم ایک باغ میں بالکل فریش ایئر کے ساتھ جھولے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہم دیکھتے ہیں نماز کے اثرات. ٹھیک ہے، اگر اور کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نماز کو لگتا ہے کہ صبح کے وقت ایسا لگتا ہے کہ ہم باغ میں جھولے لے رہے ہیں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے صبح کا وقت کیا ہوتا ہے؟ میم میں جوائے لینڈ میں گیا ہوں. صحیح. چلیں اب جب تک بختاور، سہرین، عمر آپ لوگ اگر چاہیں تو چیٹ میں شیئر کر دیں یا پھر آپ انمیوٹ کر کے بتائیں. اس کے علاوہ نماز سے ہماری فلیکسیبلٹی بہتر ہوتی ہے، پوسچر اچھا ہوتا ہے، ہماری بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے، گناہوں سے دور رہنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور نماز ہمارا اچھے اخلاق والا انسان بناتی ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم اور ترغیب دیتی ہے، اور با جماعت نماز اتحاد، بھائی چارے اور اپناپن کا احساس پیدا کرتی ہے. اچھا جی، ہم نے ہے نا، میں نے ایک بک پڑھی تھی جس میں با جماعت نماز کے فائدے تھے نا، بڑے ان یوزول فائدے تھے. اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، خطبات مودودی میں ہے با جماعت نماز. تو اس کو سنیں گے نا تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ با جماعت نماز اتنی فائدے مند ہے. سنیے گا، ٹھیک ہے، جا کے سنیے گا، اور اگر ہو تو مجھے یاد دلا دیجیے گا، میں لنک شیئر کر دوں گی. اب میں آپ کا کوشچن لیتی ہوں، رک جائیں. اپنی صلاح کو بہتر کیسے بنائیں؟ تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ سے میٹ اپ کر رہے ہیں. اس طرح نماز پڑھیں جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری سانسیں کتنی ہیں. اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا خوف اور اس کی محبت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں، نہ کہ دوسرے وسوسوں کے ساتھ. دنیا نماز کے گرد ہو، نماز دنیا کے گرد نہیں. اتنی سی بات ہے، اس کو کوٹ کر لیں کہ دنیا نماز کے گرد ہو، نماز دنیا کے گرد نہیں. نماز آپ کی سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. جب دن بھر کے کام کاج کا آپ ایک شیڈیول بنائیں تو اس شیڈیول میں آپ کی نمازیں سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور دنیاوی کام آپ کی نماز کی روٹین کے مطابق شیڈیول ہونے چاہیے. آپ نے اپنی نماز میں اتنی باقاعدگی لانی ہے، اتنی ریگولر رہنا ہے کہ نماز آپ کی عادت بن جائے، نماز آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے، آپ کے دن کا ایک عمل بن جائے. ایسی ہی نماز کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے، آپ کو مزہ نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے نماز. تو ہم نے اپنی نماز کو بہتر بنانے پہ کام کرنا ہے، اور ہم کام کر بھی رہے ہیں. ہم مختلف دعائیں یاد کر بھی رہے ہیں. اس سیشن کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور ہم اپنی ان دعاؤں کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. پچھلی دعائیں کس کی کتنی یاد ہو گئیں، کس کی کتنی رہ گئیں، اور انشاءاللہ کمنگ ویک میں ہم نماز ورڈ ٹو ورڈ کو دہرائیں گے ایک مختلف انداز میں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.